بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 90 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اضافت کی اقسام میں سے اضافت معنویہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اضافت کی تعریف پڑھی تھی اور پھر حرف جر کی اقسام پڑھی تھی۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی معنویۃ و لفظیہ۔ فالمعنویۃ ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها، وهي إما بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرف، وإما بمعنى من في جنس المضاف، أو بمعنى في ظرفه، وهو قليل، مثل غلام زيد وخاتم في الظهر، وضرب اليوم، وتفيد تعريفا مع المعرفة وتخصيصا مع النكرة، وشرطها تجريد المضاف من التعريف، وما أجازه الكوفيون من الثلاثة الأسباب وشبه من العدد ضعيف۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہی معنویۃ و لفظیہ، اور وہ یعنی اضافت بتقدیر حرف جر معنوی بھی ہوتی ہے اور لفظی بھی ہوتی ہے۔ فالمعنویۃ ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها، پس معنوی یہ ہے کہ مضاف ایسے صیغہ صفت کا غیر ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ وہی اما بمعنی اللام فیما عدا جنس المضاف وظرف، اور وہ یا تو بمعنی لام ہوگی ان صورتوں کے علاوہ میں جہاں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو یا اس کے لیے ظرف ہو۔ وَإِمَّا بِمَعْنَى مِن فِي جِنْسِ الْمُضَافِ أَوْ بِمَعْنَى فِي ظَرْفِهِ وَهُوَ قَلِيلٌ، یا وہ بمعنی من ہوگی جب مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، یا وہ بمعنی فی ہوگی جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، اور یہ قلیل استعمال ہے۔ مثل غلام زید وخاتم فضة وضرب اليوم، جیسے غلام زید، خاتم فضة اور ضرب اليوم۔ وتفید تعریفا مع المعرفة وتخصیصا مع النکرة، اور یہ اضافت معنویہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے معرفہ کے ساتھ، اور نکرہ کے ساتھ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ وشرطها تجرید المضاف من التعریف، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مضاف تعریف سے خالی ہو۔ وما اجاز الکوفیون من الثلاثة الاسباب وشبه من العدد ضعیف، اور جو کوفیوں نے الثلاثة الاسباب اور اس جیسی دوسری ترکیبوں کو جائز قرار دیا ہے وہ ضعیف ہے۔ آج کے درس کے اندر 6 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات اضافت کی قسمیں اور ہر ایک کی وجہ تسمیہ۔ نمبر 2 اضافت معنویہ کی تعریف، اضافت معنویہ کی اقسام، اضافت معنویہ کا فائدہ، اضافت معنویہ کی شرائط، اور صاحب قافیہ رحمہ اللہ کا نحات کوفہ پر رد۔ وہی معنویۃ و لفظیہ، صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضافت کی 2 اقسام ہیں۔ اضافت تقدیری، یعنی وہ اضافت جو حرف جر کے تقدیر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اضافت معنویہ، نمبر 2 اضافت لفظیہ۔
اضافت معنویہ کو معنویہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معنی کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی اس اضافت کی وجہ سے مضاف میں تعریف اور تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اضافت اگر نکرہ کی طرف ہو تو تخصیص کا فائدہ، جیسے غلام و رجل۔ اس اضافت نے غلام کے معنی میں تقلیل کا معنی پیدا کر کے رجل کے ساتھ خاص کر دیا ہے، لہذا اب یہ امرأہ یعنی کسی عورت کے غلام کو شامل نہیں ہوگا، اور اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو تعریف کا فائدہ دے گی، جیسے غلام و زید، لہذا اس غلام کا مصداق صرف زید کا غلام ہوگا، اور اگر زید کے کئی غلام ہو تو بھی ان میں سے ایک خاص غلام مراد ہوگا، اور یہ دونوں اقسام معنی سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان کو اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اضافت حقیقیہ بھی کہتے ہیں، اور اضافت لفظیہ کو لفظیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے صرف لفظ میں تخصیص آتی ہے، تخفیف آ جاتی ہے، یعنی اسم کے اندر تنوین ہو تو تنوین گر جاتی ہے، نون تثنیہ یا نون جمع ہو تو وہ گر جاتے ہیں، کلمہ کے اندر خفت آ جاتی ہے۔ تو اضافت معنویہ کی دو فائدے ہو گئے اور اضافت لفظیہ کا ایک، اس لیے اضافت معنویہ کو انہوں نے مقدم کر دیا۔ فالمعنویۃ ان یکون المضاف غیر صفت مضافۃ الی معمولہا، یہاں سے صاحب کتاب اضافت معنویہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اضافت معنویہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ صیغہ صفت سے یہاں مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل ہے، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول بھی ہے۔ اس تعریف سے اضافت معنویہ کی تین صورتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، نہ مضاف صیغہ صفت ہو اور نہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام و زید۔ نمبر دو، مضاف صفت کا صیغہ ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ غیر معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے کریم البلد۔ اس میں کریم صیغہ صفت تو ہے مگر البلد نہ تو فاعل اور نہ مفعول بھی بلکہ ظرف اور مفعول فی ہے۔ نمبر تین، مضاف صیغہ صفت نہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے ضرب و زید۔ یہاں ضرب و صیغہ صفت نہیں بلکہ مصدر ہے اور اپنے معمول یعنی زیدن مفعول بھی کی طرف مضاف ہے، لہذا جس اضافت میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں وہ اضافت معنویہ کہلائے گی۔ وہی اما بمعنی اللام سے اضافت معنویہ کی اقسام ذکر کر رہے ہیں کہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں اضافت معنویہ کی تین اقسام ہیں: اضافت بمعنی اللام، اضافت بمعنی من اور اضافت بمعنی فی۔ وہی اما بمعنی اللام، اس کو اضافت لامیہ، اضافت لمیہ بھی کہتے ہیں۔ اضافت لامیہ وہ اضافت معنویہ ہے جس میں مضاف الیہ نہ تو مضاف کی جنس سے ہو اور نہ اس کے لیے ظرف ہو، جیسے غلام و زیدن۔ یہ لام حرف جر تقدیری کے ساتھ مضاف ہے کیونکہ اصل میں یہ غلام لزیدن، تو یہاں مضاف الیہ نہیں، زید مضاف غلام کی جنس سے بھی نہیں ہے اور اس کے لیے ظرف بھی نہیں ہے۔ جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ کا اطلاق مضاف اور غیر مضاف دونوں پر ہو سکے، اور اسی طرح مضاف کا اطلاق بھی مضاف الیہ اور غیر مضاف الیہ دونوں پر ہو سکے، جیسے خاتم و فضۃ۔ یہ خاتم پر بھی صادق آتی ہے اور غیر خاتم پر بھی، اسی طرح خاتم بھی فضہ اور غیر فضہ دونوں پر صادق آتی ہے، کیونکہ انگوٹھی چاندی کی بھی ہوتی ہے اور غیر چاندی کی بھی۔ اس طرح چاندی انگوٹھی پہ بھی ہوتی ہے اور غیر انگوٹھی میں بھی چاندی ہوتی ہے، لیکن غلام و زیدین میں اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ زید کا اطلاق غلام پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آزاد ہے اور یہ غلام اور نہ اس کے لیے ظرف ہے۔
وَإِمَّا بِمَعْنَى مِن فِي جِنْسِ الْمُضَافِ. یہاں سے دوسری قسم فرما رہے ہیں کہ یہ اضافت بمعنی من ہوگی، اور اضافت بمعنی من وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جیسے خاتم فضۃ. یہ من حرف جر تقدیری کے ساتھ مضاف ہے، کیونکہ اصل میں خاتم من فضۃ تھا. اس کو اضافت منیہ اور اضافت بیانیہ بھی کہتے ہیں. او بمعنی فی ظرفی، یہاں یہ اضافت فیہ ہوگی، اور اضافت بمعنی فی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، خواہ ظرف زمان ہو یا مکان، جیسے صلاۃ اللیل اور ضرب الیوم. اور یہ فی حرف جر تقدیری کے ساتھ مضاف ہے، کیونکہ ان کا اصل صلاۃ فی اللیل ضرب فی الیوم تھا. وہو قلیل. صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ اضافت معنوی کی اس تیسری قسم کا استعمال عرب حضرات کے یہاں بہت کم ہے. اکثر علماء نحو نے اس کو قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے اضافت بمعنی لام ہی قرار دیا ہے. وتفید التعریف اما المعرفت وتخصیص اما النکرہ. یہ چوتھی بات یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اضافت معنویہ کا فائدہ. فرمایا اضافت معنویہ کے ایک فائدے کا ذکر یہ ہے کہ اضافت معنویہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. یعنی اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو اضافت سے مضاف معرفہ بنے گا، جیسے غلام و زید کتاب و بکر. غلام اور کتاب دونوں معرفت نکرہ تھے، لیکن جب زید اور بکر کی طرف ان کی اضافت کی گئی تو دونوں معرفہ بن گئے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو اضافت کی وجہ سے مضاف میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، جیسے غلام و رجل کتاب و امرأۃ. وشرطها تجرید المضاف من التعریف. یہ پانچویں بات ذکر کر رہی ہیں کہ اضافت معنویہ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اضافت معنویہ تب صحیح ہوگی جب مضاف اضافت کے وقت معرفہ سے خالی ہو، یعنی نکرہ ہو. اس لیے کہ اگر مضاف معرفہ ہو تو پھر مضاف الیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ بھی معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اگر وہ بھی معرفہ ہو تو معرفہ کی اضافت معرفہ کی طرف تحصیل حاصل لازم آئے گا، جو کہ کبھی ہے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو حصول اعلیٰ کی موجودگی میں ادنا یعنی نکرہ کا طلب کرنا لازم آئے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ مضاف کا تعریف سے خالی ہونا ضروری ہے. وما اجازہ الکوفیون من الثلاثۃ الاسواب وشبہ من العدد ضعیف. علماء کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ الثلاثۃ الاسواب جیسی کوئی ترکیب ہو، یعنی مضاف معرفہ ہو یا کوئی عدد معرف باللام ہو، پھر اس کی اضافت تمییز کی طرف ہو جائے، جیسے الخمسۃ الدراہم والمئۃ الدینار، تو یہ سب جائز ہے. لیکن صاحب کافیہ رحمہ اللہ مذکورہ عبارت میں ان پہ رد کرتے ہوئے فرمایا کہ الثلاثۃ الاسواب، الخمسۃ الدراہم، المئۃ الدینار جیسے کوئی بھی ترکیب ہو، ان کو صحیح کہنا بالکل ضعیف قسم کا قول ہے، کیونکہ یہ عقلاً بھی صحیح نہیں ہے. اس سے تحصیل حاصل لازم آتی ہے اور استعمال بھی صحیح نہیں، کیونکہ فصحاء عرب سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. بلکہ عدد جب مضاف ہو اپنی تمییز کی طرف تو اس میں الف لام کا ترک ان سے ثابت ہے. البتہ فصحاء عرب کے کلام میں جہاں جہاں عدد معرف باللام ہو کر آیا ہے اور پھر آگے اس کی اضافت ہو گئی ہو تو اس کے بارے میں ذہن نشین کر لو کہ وہ مضاف الیہ نہیں ہوتے، بلکہ عدد معرف باللام مبدل منہ ہو یا معطوف بنے گا، اور آگے والا دوسرا اسم معرف باللام اس کے لیے بدل کل یا عطف بیان بنے گا. تو اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی ترکیب سرے سے ناجائز ہے تو صاحب کافیہ نے وضعوفہ کیوں فرمایا، ولا یجوز لا یصح فرما دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فصحاء عرب سے بعض ایسی مثالیں ثابت ہیں جو کہ مبدل من یا معطوف ہیں. تو یہاں مذکورہ الثلاثۃ الاسواب والی مثال کیونکہ مشاکلتاً ان کے ساتھ مشابہ ہے، تو مشابہ کا احترام کرتے ہوئے اس کو صرف
وضعفہ فرما دیا، لا یجوز لا یصح نہیں فرمایا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔